اللہ رب العالمین کی معرفت سب سے پہلی ہونی چاہیے، کس نے پیدا کیا، اور اسی کا نام ہر جگہ، ہر مصیبت میں، ہر کام میں لینا چاہیے۔ تو علم کی بہت ساری اہمیت ہے، اگر ہم اسی پر بات کریں تو بہت سارا وقت لگے گا۔ جیسے صاحب کتاب نے ذکر کیا کہ ذاتی تربیت پر ابھارنے اور اس کی جانب دعوت دینے والے قرآن و حدیث میں ثابت شدہ نصوص سے اکثر مسلمانوں کی جہالت، اعمال صالحہ کے فضائل اور اس پر مرتب ہونے والے اجر و ثواب کی معرفت میں کمی، اسی طرح دنیا و آخرت کی زندگی پر اس کے اچھے اثرات کی بے پرواہی، اور دوسری جانب اس شیطان کی دشمنی سے نادانی جو ہر طریقہ و اسلوب سے انہیں تمام بھلائیوں سے روکتا ہے، یہ سب اپنے نفس کی تربیت اور مطلوبہ اصلاح سے سستی برتنے کے اسباب ہیں۔ یعنی ذاتی تربیت اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان کے اندر علم اور معرفت ہو، جانکاری ہو۔ معرفت کا مطلب جانکاری۔ جب اس کی کمی ہوگی تو انسان کے اندر آداب کی کمی ہوگی، لوگوں سے بات چیت، بڑوں سے اٹھنے بیٹھنے میں کیا آداب ہیں، اس کی کمی، یہ سب علم سے ہوتا ہے۔ جیسے آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک پڑھا لکھا انسان اور ان پڑھ انسان جو پڑھا لکھا نہیں ہے، ان کے درمیان بات چیت میں، گفتگو میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ جب آپ کے پاس ایک پڑھا لکھا انسان آئے گا، آپ اس کو نہیں جانتے، تو ان کے بات چیت سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پڑھا لکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر ایک ان پڑھ انسان ہے، اس کو بھی آپ نہیں جانتے ہیں، تو ان کے بات چیت ہی سے لگے گا کہ یہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے سورہ زمر کے اندر ارشاد فرمایا کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ کیا پڑھا لکھا انسان ان پڑھ انسان کے برابر ہو سکتا ہے، یا ان پڑھ انسان پڑھا لکھا کے انسان سے برابر ہو سکتا ہے؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ ایسا مت سمجھے، ایسا نہ سمجھے کہ پڑھا لکھا انسان اور بنا پڑھا لکھا انسان، بغیر پڑھے لکھے انسان برابر ہو سکتے ہیں، کبھی نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اندھیرا اور اجالا برابر کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو علم کی بہت ساری اہمیتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق یہ بھی فرمایا کہ ایک عالم، پڑھا لکھا انسان، یہاں پڑھا لکھا سے مراد یہ بھی واضح ہو جائے کہ دینی علم مراد ہے، دنیاوی علم مراد نہیں ہے۔ علم و معرفت کی کمی سے مراد دینی علم، دنیاوی علم نہیں ہے نا۔ کوئی یہ بھی سمجھ لے کہ دنیاوی علم ہے، تو دنیاوی علم نہیں ہے، دینی علم مراد ہے یہاں پہ۔ تو دینی علم کے متعلق، دینی عالم کے متعلق، جو دین کا جانکار ہو، اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان دنیا کے تمام انسان سے افضل ہے، جس طرح میں ابھی کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے، جس طرح میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس طرح میں ابھی کے دور کے تمام ادنا انسان سے افضل ہوں۔ اب سمجھ جائیے کتنی بڑی بات ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں عالم بعمل بنائے۔ دوسرا نقطہ جو اللہ رب العالمین صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے، وہ ہے غرض و غایت کی غیر یقینی صورتحال۔ غرض و غایت یعنی مقصد جس کو بول سکتے ہیں، غرض مقصد، غایت مطلب انتہا۔ تو آخری گول آپ کا کیا ہے کہ غیر یقینی صورتحال، غیر یقینی یعنی جس میں یقین نہ ہو، اس کی صورتحال کیا ہے؟ یہ صاحب کتاب کے کہنے کا مقصد ہے کہ کیا ہے۔ اس کے متعلق
کئی ساری باتیں لکھے ہیں کہ مسلمان کے نفس کی تربیت پر جو چیز معاون ہوتی ہے وہ اس زندگی کا واضح مقصد اور اس کے وجود کی غایت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تربیت میں اپنی تربیت میں، انسان کے خود کی تربیت میں جو چیزیں مددگار ہوتی ہیں، جو چیزیں سپورٹ کرتی ہیں، وہ بالکل واضح ہے جیسا اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہی ہے غرض و غایت۔ آگے صاحب کتاب لکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 14 کے پہلی لائن میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کے راستے میں جہاد اور اس کی جانب دعوت دینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ آخرت میں اس جنت کی کامیابی سے ہمکنار ہو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، بلکہ فردوس اعلیٰ پر فائز ہو اور دنیا میں دلی سعادت اور نفسی اطمینان سے ہمکنار ہو۔ لیکن جو شخص بغیر غرض و غایت زندگی گزارتا ہے یا اس کا مقصد پوشیدہ ہوتا ہے تو وہ حیرت و غفلت اور اندھیرے میں بھٹکتا رہتا ہے، جیسا کہ آج کل اکثر مسلمانوں کا حال ہے۔ دنیا اور اس کی لذتیں، اس کی آرام و آشائش ہی اس کا مقصد اور اس کے علم کی انتہا ہوتی ہے، پھر کیسے وہ اپنے نفس کی تربیت کے بارے میں سوچ سکتا اور کوشش کر سکتا ہے، یا اس تربیت کے سلسلے میں پیش آمدہ تکلیفوں اور پریشانیوں پر کیسے صبر کر سکتا ہے اور کیسے مداومت برت سکتا ہے۔ تو صاحب کتاب اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہر انسان کے لیے جیسے دنیاوی زندگی میں جو ایک گول بنانے والا انسان ہے کامیاب ہوتا ہے، اسی طرح ہر انسان کو اخروی زندگی کے لیے جو ان کا مقصد ہے، اللہ رب العالمین نے ان کا مقصد بیان کیا ہے، اسی مقصد کو فالو کرے اور اسی مقصد کو وہ آخری گول بنائے، اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ تغودو کرے، زندگی میں کوششیں کرے۔ جب وہ اس مقصد کو بھول جاتا ہے، جیسا کہ آج کل اکثر مسلمانوں کا حال ہے، اور یہ صحیح بات ہے کہ ہم تمام آخری مقصد جو اللہ رب العالمین نے جس چیز کے لیے ہمیں پیدا کیا اس کو بھول چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنی نفس کی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جب ہم اللہ رب العالمین نے جس مقصد سے ہمیں پیدا کیا اس مقصد کو ہم جان لیں، اس مقصد ہی کو اپنا مقصد بنا لیں، اسی کو غرض و غایت بنا لیں، تب جا کے ہم اپنی تربیت کر سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑی غفلت ہے۔ تیسرا پوائنٹ جو صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے وہ ہے دنیا سے لگاؤ، یہ بھی بہت اہم ہے۔ ہر انسان جو آج دنیا میں زندہ ہے، ہم آپ دنیا کے تمام لوگ، دنیا سے لگاؤ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، تھوڑا نہیں بہت۔ اس کے متعلق تو صاحب کتاب نے چند چیزوں کی طرف اشارہ کیے ہیں کہ لکھتے ہیں شاید ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو اس زندگی کا حقیقی مقصد سمجھتے ہوئے اس کی فضیلتیں نیز اجر و ثواب جانتے ہوئے بھی ان کا دنیا سے قلبی و جسمانی لگاؤ تربیت سے معنی ہوتا ہے، اور اسی میں اپنی ساری کوشش، وقت اور سوچ و فکر صرف کیے رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ذاتی تربیت پر عمل کرنے سے معذور سمجھتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ بزعم خود ایسی چیز میں مشغول ہے جو اہم اور اولا ہے، یعنی روزی کی تلاش، خود اپنے اور اپنے بال بچوں کے مستقبل کی ضمانت، یا مال اور اس کے فائدہ کی کثرت کی محبت، یا لہو و لعب میں مشغولیت وغیرہ۔ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ، جو اکثر ہم میں سے ایسے ہوں گے بھی، کہ اس زندگی کا جو حقیقی مقصد ہے
وہ ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت، اللہ رب العالمین کی عبادت۔ تو ہم تو کرنا تو چاہتے ہیں لیکن نہیں کرتے، وہ وجہ ہے دنیا سے لگاؤ، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کے کئی سارے احادیث میں ذکر کیا ہے کہ دنیا کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، جبکہ انسان اسی سے زیادہ لگاؤ رکھتا ہے، مرنا نہیں چاہتا، دنیا سے محبت کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ حدید کے اندر کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة ثم يكون حطاما الى آخر الآیہ۔ تو اس کے اندر اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ جان لو، اعلموا انما الحیات الدنیا، جان لو کہ یہ دنیاوی زندگی، غور سے سنیں، غور طلب بات ہے، یہ دنیاوی زندگی، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کھیل کود ہے، یہ دنیاوی زندگی صرف کھیل تماشا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس کا آگے فرماتا ہے کہ وزینہ، اور زینت ہے، وتفاخر بینکم، اور آپس میں ہر کام میں، دنیاوی کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے فخر کی جگہ ہے، وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال میں، اولاد میں زیادتی کرنے کی جگہ ہے، یعنی یہی سب چیز میں مشغولیت انسان اختیار کر لیتا ہے اور اللہ رب العالمین کو بھول جاتا ہے، بلکہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ چھوٹی سی ہے، وہ یہ ہے، اللہ رب العالمین مثال دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ کمثل غیث اعجب الکفار، کمثل غیث اعجب الکفار، اس کی مثال یہ ہے کہ بارش ہو اچانک، جب خوب سوکھا پڑے ہو، کاشتکار لوگ، یہ مثال ہے، کاشتکار لوگ اپنے کھیتوں میں بیج بو دے اور بیج بونے کے بعد بارش رک جائے، ہے نا، بیج ہلکا ہلکا بڑا ہو جائے، پودا، دھان کا پودا بڑا ہو جائے اور بارش رک جائے، کمثل غیث اعجب الکفار، بارش رک جائے اور بارش رکنے کے بعد 1-1.5 مہینے کے بعد اچانک بارش آ جائے، تو اعجب الکفار، جو کاشتکار ہیں اس کو کتنا مطلب خوشی ہوگی کہ اب ہمارے کھیت لہلہا اٹھیں گے، اب ہمارے کھیتیں بالکل شر و سبز و شاداب ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ لیکن پھر ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، پھر وہ اس پر کام کرتے ہیں، روپائی کرتے ہیں، روپائی کرنے کے بعد پھر بارشیں ہوتی ہیں تو ان کو بہت مزہ آتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، کاشتکاروں کو بہت مزہ آتا ہے، اور وہ مزے میں، خوشی میں سب چیز بھول جاتے ہیں، صرف وہ کھیت پر کام کرنے ہی پر دھیان دیتے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح وہ نعمت آئی کہاں سے، وہ خوشی آئی کہاں سے، وہ چیز بھول جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نعمت کو بھول جاتے ہیں، صرف وہ خیال کرتے ہیں کاشتکار کہ جلدی سے روپائی ہو جائے، جلدی سے دھان بڑا ہو جائے، پھر ہم کاٹیں۔ ثم یہیج، اسی چیز کو بتایا ہے کہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، کہ پھر وہ روپائی کرتے ہیں، روپائی کرنے کے بعد پھر اس میں بالی آتا ہے، بالی آنے کے بعد پھر اس میں مصفرن کا مطلب ہوتا ہے کہ پیلاپن آتا ہے، یعنی پاکنے کی علامت، پکنے کی علامت ہوتا ہے، پھر یکون حطاما، پھر وہ کٹائی، دھان کٹائی جو آتا ہے وہ کٹائی ہوتی ہے، تو وہ جو ہریالی ہوتی ہے، ایک طرح کی جو خوشی ہوتی ہے، بارش کافی دن رکنے کے بعد پھر جو بارش ہوتی ہے اور ایک طرح کی خوشی، پھر لہلہاتے کھیت، پھر وہ کٹائی ہوتی ہے، ہم اسی طرح
آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا کہ یہ دنیا عارضی ہے۔ جس طرح ایک کاشتکار انسان جب کھیتی کرتا ہے تو اس وقت بہت خوش ہوتا ہے، لیکن جب وہ کٹائی کر کے اپنے گھر اناج لے آتا ہے تو کھیت کی حالت اسی طرح پھر سے دوبارہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دنیاوی زندگی ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں یہاں سے جانا ہے اور یہ دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی زندگی کے متعلق صرف کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء۔ اس حدیث کو ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ اگر دنیا کی تھوڑی بھی حقیقت ہوتی، اگر دنیا کی ذرہ بھی حقیقت ہوتی اللہ رب العالمین کے نزدیک، تو اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین کافر کو جو اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتا ہے اس کو پانی تک نہ پلاتا، ایک گھونٹ پانی تک نہ پلاتا، بلکہ اللہ رب العالمین کے یہاں دنیا کی ذرہ بھی حقیقت نہیں ہے، مکھی کے پر کے برابر بھی حقیقت نہیں ہے۔ جناح بعوضہ کا مطلب مکھی کے بعوضہ، جناح بعوضۃ، مکھی کے پر کے برابر، اگر اس کے پر کے برابر بھی حقیقت ہوتی اللہ رب العالمین کے یہاں تو ایک کافر کو اللہ رب العالمین پانی بھی نہیں پلاتا۔ اسی طرح بہت سارے احادیث بھی ہیں اور آیات بھی اس کے علاوہ بھی ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی حقیقت، دنیا کی لگاؤ پر، دنیا کی محبت میں مت جاؤ، جیسے کہ حب الدنیا کراہیت الموت، اس طرح کی چیزیں ہیں کہ آدمی دنیا سے بہت زیادہ محبت کرنے لگتا ہے، لگاؤ رکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا ہی میں قیامت تک رہنا چاہتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کو موت آنا ہے، وہ موت سے بھاگتا ہے لیکن اس کو موت آنا ہے کہ مالی مالی، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، دنیا کے تمام مال کو کمانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، اور جبکہ بات ایسی ہے کہ کیا حل لک مما لک الا ما صدقت، کیا ایسی بات ہے کہ کوئی مال دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ وہ مرنے کے بعد آپ کا ہو گیا ہو، مگر یہ کہ جس کو آپ صدقہ دے دیں، جس کو آپ صدقہ دیں گے وہی آپ کا ہوگا، کہنے کا مطلب یہ ہے، اور وہ مال تو گزر چکا، جو آپ صدقہ دے دیں گے وہ مال آپ کی حفاظت میں ہو گیا، وہ مال کے بدلے میں آپ کو کچھ ملنے والا ہے، جو ثواب ملنے والا ہے۔ یا آپ جو کھا جائیں، او اکلت فافنیت او لبست فابلیت، اور جب آپ کھا جائیں تو اس کو آپ نے ختم کر دیا، اور جو آپ نے پہن لیا وہ اس کو آپ نے سڑا دیا، ختم کر دیا۔ تو یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جو آج کل دنیا مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو یہ اسی کے لیے وبال جان ہے اور اسی کے لیے آزمائش ہے۔ تو دنیا سے لگاؤ زیادہ نہیں ہونی چاہیے، یا یوں کہیں کہ بنیادی ضرورت اگر پوری ہو جائے تو خواہشات کی طرف نہیں بھاگنا چاہیے۔ جیسے ہمارے استاد مولانا عبدالشکور صاحب اثری، جو دارالحدیث اثریہ مئو کے پرنسپل تھے، ان کا قول یہ تھا کہ انسان کی اگر ضرورت، بنیادی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو ان کو خواہشات کی طرف نہیں بھاگنا چاہیے، ہے نا؟ اور یہی اصل ہے بنیادی ضرورت۔ بنیادی ضرورت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا کام 2-3 کپڑوں سے چل رہا ہے تو 10-15 کپڑے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس سے آپ 7-8 کپڑے زیادہ خرید رہے ہیں اس پیسوں کو آپ صدقہ میں لگا دیں یا صدقہ و خیرات کر دیں،
یہ مطلب ہے بنیادی ضرورت کے مطلب. تو ہمیں دنیا سے لگاؤ زیادہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس حد تک رکھنا چاہیے کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہو. یا اگر دنیا سے لگاؤ ہو تو اتنا زیادہ نہ ہو کہ ہماری آخرت دنیا کے چکر میں خراب ہو جائے، بگڑ جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کو دنیا سے لگاؤ اتنا ہی رکھنے کی توفیق دے جس سے ہم صحیح سالم اور دین کی خدمت کر سکیں. چوتھا پوائنٹ ہے صاحب کتاب کہ تربیت کا غلط مفہوم. یہ بھی اہم پوائنٹ ہے. تربیت کا غلط مفہوم جو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ تربیت کیا ہے. جیسے کہ آج کل بہت سارے نوجوان بھائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ تربیت یہ ہے کہ ہم اسٹائل کریں، کسی فلمی اسٹار کے اس کی شکل کو اختیار کریں، اس کے پہناوا کو ہم پہنیں، یا وہ جس طرح دوڑ رہے ہیں، جس طرح جہاں جا رہے ہیں، جہاں گھوم رہے ہیں، جہاں پھر رہے ہیں وہاں ہم بھی جائیں. یہی تربیت ہے. یا یوں سمجھ لیں کہ اچھے اچھے کپڑے پہن لیں اور دوسروں کو دکھائیں، غریبوں کو ستائیں، یہ تربیت ہے. تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تربیت کا حقیقی معنی اس کے وسائل جو صاحب کتاب نے لکھے ہیں کہ اس کے وسائل اور اس کے مقاصد کا غلط مفہوم بعض مسلمانوں کو اپنے نفس کے ساتھ اہتمام کرنے اور اسے تربیت دینے میں آڑے آ جاتا ہے. اس لیے کہ اس کا اپنا زندگی اور معاشرہ سے علیحدگی کا سبب سمجھتا ہے. جیسے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا رہ رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں، بس ہماری تربیت اچھی ہو رہی ہے. یہی سمجھتے ہیں نا؟ نہیں. یا کہ اس میں کافی وقت اور کوشش درکار ہوتی ہے اور زندگی کی بنیادی ضروریات سے ٹکراتا ہے، یا اسے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ الحمدللہ وہ مسلمان ہے اور اہم دینی واجبات ادا کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے دوسری غیر ضروری عبادتوں و اطاعتوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے. صاحب کتاب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تربیت کا غلط مفہوم ہم نے لے کر دوسرے مذہب کا جو طریقے ہیں اور اسلوب ہے اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی تربیت دیکھ کے کہ وہ ایسا رہ رہے ہیں. جیسے مثلا عیسائی ہے، ہندوز ہیں، یا دوسرے مذہب والے ہیں، ان کے طور طریقے کو اپنا رہے ہیں اور اسی کو تربیت سمجھتے ہیں. بلکہ یہ نہیں ہے. تربیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے قرآن و حدیث میں، اگر آپ قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں تو قرآن و حدیث میں پوری چیزیں ذکر ہیں، اور مسلمان ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اور حدیث و قرآن کے مطابق آپ چل رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے ہیں. اسی طرح کاروبار میں داڑھی نہیں مار رہے ہیں، ترازو نہیں مار رہے ہیں. اسی طرح آپ دوستوں سے ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ کا استعمال نہیں کر رہے ہیں. اسی طرح دھوکہ دھڑی کا کام نہیں کر رہے ہیں. تو یہی تربیت ہے، اسی کو تربیت کہتے ہیں یا تربیت ذات کہتے ہیں. صحیح طور طریقے پر زندگی گزارنا یہی تربیت ہے. اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ تربیت ذات کی تو ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے اگر ہم مسلمان ہیں تو، کیونکہ اسلام نے پوری ذات کی تربیت کر دی ہے اسلامی آداب نے انشاءاللہ تعالی. لیکن افسوس اگلے پوائنٹ میں جو ذکر ہے وہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جہاں بھی مسلمان کی آبادی ہوتی ہے وہاں پہ مسلمانیت نہیں دکھتی ہے، جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، یا الطہور نصف الایمان، ہے کہ نہیں؟ کہ پاکی اور صفائی یہ نصف ایمان ہے.
اور ہم اس سے بہت دور ہیں. جہاں بھی مسلمان کی آبادی دیکھیں وہیں زیادہ گندگی ہے، یا جہاں بھی گھروں میں بھی دیکھیں مسلمان کے تو گندگی زیادہ رہتی ہے، طور طریقے نہیں رہنے سہنے کے، ہے کہ نہیں؟ اسی طرح ہم بچوں کو پیدا کر لیتے ہیں، اور بچوں کو پیدا کرنے کے بعد پھر اس کی پرورش ایسے کرتے ہیں جیسے ایک مرغی اپنی بچوں کو پرورش کرتے ہیں. یعنی صرف کھانے پلانے اور رہن سہن تو دور کی بات، کھانے پلانے میں ہی دھیان دیتے ہیں بس، کہ آج ہم گوشت کھائیں گے، آج ہم بریانی کھائیں گے، آج ہم پلاؤ کھائیں گے، اور اس کے کپڑے کی طرف دھیان نہیں، صاف ستھرائی کی طرف دھیان نہیں، ناک بہ رہا ہے اس کی طرف دھیان نہیں، ہے کہ نہیں؟ میں تو کئی سارے گاؤں میں میرا جانا ہوا یہاں پہ، اور اچانک جانا ہوا اس مرتبہ آنے کے بعد، تو کئی ساری چیزیں نوٹ کیا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ لڑکیوں کے اندر، چھوٹی چھوٹی لڑکیاں جو ہیں، اس کے کمر میں، گلے میں، اور کیا بولتے ہیں ہاتھ کے بازو میں سونے چاندی کے یہ ہوتے ہیں، لوکیٹ ہوتے ہیں، لوکیٹ ہے نا، ہار ہوتے ہیں، لیکن پہننے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے، ننگی ہوتی ہیں، ہے نا. تو یہ افسوس کی بات ہے، تربیت کی کمی ہے. یہ سب افسوس، جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنی مسلمانیت باقی رکھیں اور صاف ستھرائی کو جانیں. آگے پوائنٹ اسی طریقے کے ہے کہ صاف ستھرے تربیتی مراکز کی کمی. صاف ستھرے تربیتی مراکز کی کمی کہنے کا مطلب پڑھ لیتے ہیں ایک مرتبہ، پھر انشاءاللہ ایک چیز کی طرف اشارہ کروں گا. صاحب کتاب فرما رہے ہیں جس ماحول میں انسان رہتا ہے اس کی زندگی پر بڑا اثر پڑتا ہے، یعنی ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے، خواہ مثبت ہو یا منفی. مثال کے طور پر گھر، راستہ، دوست، مدرسہ، بازار، فلمیں، کیا لکھا، کیسٹیں، کتابیں وغیرہ، سب انسانی خیالات اس کے اہتمام و کیریکٹر پر بے حد مؤثر ہوتی ہے. اگر تربیتی مراکز خصوصاً گھر نیکی اور اللہ کی ہدایت سے بہرور ہیں تو انسان کے استقامت اور نفس کی تربیت و طہارت پر مددگار ہوتے ہیں، اور ان مراکز کے وجود کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس کے برعکس کا مطلب الٹا، اگر اس کے الٹا ہوں تو ذلت و پستی کے اسباب بن کر رہ جاتے ہیں اور ترقی، اصلاح اور تبدیلی میں آڑے آتے ہیں. اگر آج ہم ان تربیتی مراکز پر نگاہ ڈالیں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ وہ اپنی برائی و انحراف یا کمزوری اور گھٹیا پن کی وجہ سے اس معیار پر نہیں ہے جو تربیت و استقامت کے لیے معاون ہوں. آج میں ایک مدرسہ گیا تھا، وہاں کی نام نہیں لوں گا، لیکن وہاں کی حالت دیکھ کر میں صرف سن رہا تھا. ایک ہی مرتبہ میرا جانا ہوا، آج پھر جانا ہوا کسی کام سے. تو مرکز ہے، وہ مرکز کرنے کا مطلب کہ ہر انسان کی نگاہ اس مدرسہ پر ہے یا اس اسکول پر ہے، تو اس کے صاف ستھرا ہونے میں دھیان دینا چاہیے. پھر اس کے بعد دوست و احباب ہوتے ہیں، دوست احباب صاف ستھرے ہوں، اچھے ذہن کے ہوں، دینی ذہن کے ہوں. اسی طرح راستہ ہوتا ہے، راستے اب گھر سے نکل کے جس راستے میں جا رہے ہیں، جس راستے سے آ رہے ہیں، اس راستے کو صاف ہونا چاہیے. صاحب کتاب لکھتے ہیں، پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں، کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، یعنی یہ ایک حقیقی بات ہے کہ انسان اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں بچپن سے بلوغت کا مطلب جوانی، بچپن سے جوانی اور بڑھاپے بلکہ موت تک ارشاد و تربیت. ارشاد کا مطلب رہنمائی کرنا، تربیت تو سمجھ ہی رہے ہیں، ٹریننگ، اور تعلیم کا حاجت مند ہوتا ہے. یعنی انسان ہر مراحل میں اپنے بڑوں کے اور اپنے معلم کے، اپنے استاذ کے محتاج ہوتے ہیں. یہ حقیقت بات ہے، یہ حقیقی بات ہے کہ نہیں؟
اور یہ بات بھی درست نہیں کہ تربیت صرف بچوں یا نوجوانوں کے ساتھ خاص ہے، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ یعنی تربیت صرف وہ یہ سمجھے کہ جو بچے ہیں انہی کو تربیت دیں، چھوٹے سے تربیت دیں اور بڑے میں چھوڑ دیں، تو یہ ضروری بات نہیں ہے، اور یہ اچھی بات نہیں کہ تربیت بڑوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ اب ہم نوجوان ہو گئے ہیں تو ہم اپنی تربیت نہیں کریں گے، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان اتنا بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا ہے کہ وہ اپنے سے کپڑا پہن رہا ہے، اسٹائل کر رہا ہے، یا گھومنے پھرنے کی سوچ سمجھ رکھتا ہے، اپنے سے جہاں جانا رہتا ہے اپنے سے جاتا ہے، تو اتنا ان کے پاس عقل آ گئی ہے تو ان کو اب تربیت دینے کی، ان کو سمجھانے کی، ان کو نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ صاحب کتاب رکھتے ہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ تربیت و ارشاد یعنی رہنمائی، ارشاد کا مطلب رہنمائی، کسی خاص طرز یا محدود اسلوب کے ساتھ مقید نہیں، یعنی خاص نہیں، مقید کا مطلب خاص۔ تو جو تربیت بچوں کی ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، کہنے کا مطلب ہے جو تربیت بچوں کی ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، جو تربیت نوجوانوں کے لیے ہے وہ الگ طریقے کے ہے، وہ الگ اسلوب کے ہے، اور جو تربیت بڑھاپے کی ہے وہ الگ ہے۔ تو تربیت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، ہر انسان تربیت اور ارشاد رہنمائی کا محتاج ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسی چیز کو ذکر کیا ہے کہ بلکہ عمر، وقت اور حالات کے اعتبار سے اس کے اسالیب اور طریقے بدلتے رہتے ہیں۔ جب یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ مربی اول والد ہیں اور دوسرے مربی استاد ہیں، مگر آج ہمارے معاشرے میں چند اسباب کی وجہ سے ان دونوں کے رولز تقریباً ناپید ہونے کے برابر ہیں۔ ناپید کا مطلب ختم ہونے کے برابر ہے کہ نہیں؟ آج نہ والد کا کوئی رسپیکٹ ہے، عزت ہے، روب و دبدبا ہے گھروں میں، نہ استاد کا کوئی کچھ سمجھتا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، آج ہم اپنے گھروں میں والد کی نافرمانیاں اتنی زیادہ کر رہے ہیں کہ اللہ کا نام لینے والا اگر نہ رہے، اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر ایک بھی آدمی ایسا نہ ہو جو اللہ کا نام نہیں لے، تو قیامت آ جائے گی صرف اسی چیز پر کہ والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ صرف قیامت نہیں آ رہی ہوگی کہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، جیسے حدیث میں ہے نا کہ اگر ایک بھی اللہ کا نام لینے والا دنیا میں رہے تو قیامت نہیں آئے گی، مفہوم ہے حدیث کا۔ تو بہت ساری نافرمانیاں ہو رہی ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ والدین کو اف تک نہیں کر سکتے، اور اف کی تفسیر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے چیز ہیں۔ اف کا مطلب یہ بالکل جو ادنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اونچی آواز میں بھی بات نہیں کر سکتے والدین سے، ہے کہ نہیں؟ اگر کچھ کسی چیز کا حکم دے تو آپ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کا حکم آپ کو ہو رہا ہے والدین کی طرف سے تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ابھی نہیں کروں گا بعد میں، وہ بھی اونچی آواز سے، جیسے آج ہم لوگ کرتے ہیں۔ ہمیں ہدایت دے، میں بھی اس میں شامل ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ تو والدین کی اہمیت اور استاد کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھتے ہیں اس دور میں، جس کی وجہ سے ہم اپنی تربیت خود سے نہیں کر پا رہے ہیں۔ آگے صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ ساتھ ہی ساتھ خیر خواہ دوست جو اچھے دوست ہوتے ہیں، خیر خواہ کا مطلب اچھا چاہنے والا، بھلائی چاہنے والا دوست اور مرشد بھائی کی قلت ہے۔ خیر خواہ دوست کی قلت ہے، حقیقت بات ہے کہ ایک انسان کے بگڑنے کا سب سے بڑا جو سبب ہوتا ہے وہ برے دوست ہیں۔ جب آپ ایک برے دوست کے ساتھ رہیں گے، چاہے آپ کتنے اچھے ہوں،
تو دھیرے دھیرے آپ انہی کی طرح ہو جائیں گے. یہ حقیقت ہے. اس کی کئی ساری مثالیں ہیں. صاحب کتاب اس کے بعد لکھتے ہیں تو اس وقت ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہر مسلمان مرد و عورت بذات خود ہی اپنی رہنمائی کرے اور اسی طرح والدین، معلم یعنی استاد، دوست اور دوسرے مربی حضرات جو اپنی تربیتی واجبات اور برادرانہ سلوک میں کمزور ہو گئے ہیں ان کی متروکہ ذمہ داریاں سنبھال لے. متروکہ یعنی چھوٹا ہوا یا چھوڑا ہوا، یعنی جو چھوٹ گیا ہے وہ ذمہ داریاں سنبھال لیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے والد نہیں رہے یا آپ کے بھائی نہیں رہے جو آپ کے ارشاد اور توجیہ میں کام آ سکے، رہنمائی کرنے میں کام آ سکتے تھے، تو وہ نہیں رہے، تو اب آپ کو ان کی جگہ میں کھڑا ہونا ہے اور آپ کو سنبھالنا ہے. اگر آپ کسی کے دوست ہیں تو یہ چاہیں کہ اس دوست کے لیے آپ رہنما ثابت ہوں، اس دوست کا خیر خواہ ثابت ہوں اور خیر خواہ اور مرشد ثابت ہوں. تو یہ کہہ رہے ہیں صاحب کتاب. آج ہم الحمدللہ ہم لوگ 6 پوائنٹ پڑھ چکے ہیں.